ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں کیوں مناتے ہو۔ ارے بھائی یہ تانا اگر غیر مسلم ہمیں دے نا تو یہ بات ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ غیر مسلم ہیں، لیکن مسلمان ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ میلاد کیوں مناتے ہو۔ ارے ہم اس نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ ہم اس نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں شرک سے نکال کر توحید کے راستے پر گامزن کیا۔ ہم اس نبی کی آمد کی خوشیاں کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں ذلت سے نکال کر ہمیں عزت کی تاج پہنائے، جس نے ہمیں قرآن سینوں سے لگانے کا سلیقہ سکھایا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمارے والدین کو عزت عطا کی، جس نے ہماری ماؤں کو عزت بخشی، جس نے ہمارے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا، جس نے ہماری بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا، جس نے ہماری بہنوں کو عزت بخشی۔ ارے ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جو کل قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت عطا کرے گا۔ ہم اس نبی کی آمد پر خوشی کیوں نہ منائیں، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہو۔ ارے بھائی یہ میلاد منانا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم نوح بھی منایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم آدم بھی منایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم موسیٰ بھی منایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء کے دن منا رہے ہیں اور جب حضور کی آمد والا دن آئے، حضور کی آمد والا مہینہ آئے تو ہمیں تانا دینا شروع کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اچھا یہ سب سے بڑا تانا جو دیا جاتا ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا، اور صحابہ کیسے میلاد مناتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ پر غم اتنا تھا کہ وہ میلاد کیسے مناتے، وہ میلاد کی خوشیاں کس طرح مناتے۔ صحابہ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ہجر رسول میں ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال بھی ہجر رسول میں ہوا، سیدنا بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر جلال میں آ گئے کہ جس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کی تو حالت نڈھال تھی، وہ کس طرح خوشیاں مناتے آمد کی۔ آپ لوگ اس چیز سے مشاہدہ کریں کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہو اور ہم نے پورا پلان تیار کر رکھا ہو کہ ہم 500 بندوں کی دعوت کریں گے، ڈول ڈمکے فلاں ہر چیز فنکشن کریں گے، لیکن اللہ نہ کرے شادی کے 10 دن پہلے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے والدین میں سے یا کسی بڑے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ہم شادی اسی طرح دھوم دھام سے کریں گے؟ نہیں، انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان کو وہ جو غم اسے ملا ہے وہ کم از کم کچھ عرصہ اس کے دل میں موجود رہتا ہے۔ ہم اپنی شادی کو شاید پوسٹ پون کر دیں، اگر کر بھی دیا تو سادگی سے کریں گے، کیوں کہ وہ غم غالب آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تھی، صحابہ خوش ہوتے رہے، صحابہ بھی روزہ رکھتے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔ یعنی کہ سب سے بڑی آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں۔ ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم کشمیر مناتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر، یوم سیاہ، یوم استحصال، ہر دن مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے۔ اسلام بھی مناتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے۔ تو اس فلسفے کو سمجھیں کہ اگر دن منایا جائے، ہمیں حضور کی آمد کی زیادہ خوشی ہے کہ حضور ہم آئے اس دنیا میں تو ہمیں انہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ حضور نے ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ بحال کر دیا۔ ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضور کی آمد ہوئی تو سارے بت توڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو غالب کر دیا۔ ہمیں جس نبی نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا، جس نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، ہمسایوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بڑوں کے حقوق، ہر ایک حق سکھایا، ہم اس نبی کی آمد پر خوشی نہ منائیں، ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں۔ ہمارے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے میلاد میں جو غیر شرعی رسومات ہمارے میلاد میں اگر ہوں تو وہ غیر شرعی رسومات کی وجہ سے وہ میلاد قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع ہو اور میلاد کر رہے ہوں تو اہل سنت و جماعت کا ہر عالم، ہر فرد یہ کہے گا کہ ایسا میلاد قابل قبول نہیں ہے۔ اگر
جلوس نکل رہا ہے، لیکن جلوس میں نماز ظہر بھی چلی گئی، نماز عصر بھی چلی گئی، نماز مغرب بھی چلے گی، عشاء بھی چلے گی، اور اس نے کوئی نماز ادا نہیں کی، تو اس کے جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو اس کے میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عورتیں گھروں میں میلاد منائیں، لیکن اگر وہ ساؤنڈ سپیکر لگا کر پورے اہل علاقہ کو سناتی ہیں تو یہ میلاد قابل قبول نہیں۔ اس چیز کا ہم بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں۔ لیکن جو میلاد کا اصل طریقہ ہے اس پہ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اصل طریقہ ہے کیا کہ تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، اس کے بعد ذکر و اذکار ہو، آقا علیہ السلام کی اوصاف بیان کیے جائیں، تعلیمات رسول بیان کیے جائیں، تو یہ میلاد اللہ کی بارگاہ میں صرف قبول نہیں بلکہ اس میلاد کے صدقے آپ کی بخشش بھی کر دی جائے گی، آپ کی تمام تکالیف پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔